ایک دفعہ کا ذکر ہے، تمام پرندوں کو آسمان پہ ایک ضیافت میں بلایا گیا۔ وہ سب بہت خوش ہوئے اور اس دعوت کی تیاری کرنے لگے۔ کچھوا ان تیاریوں کو دیکھ کر فوراً سمجھ گیا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ جانوروں کی دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، کچھوا اسے فوراً تاڑ لیتا ہے۔ چونکہ وہ چالاکی اور مکاری کا پتلا تھا، اس لیے سمجھ گیا کہ آسمان پہ پرندوں کی ایک پرتکلف ضیافت ہو رہی ہے۔ یہ جانتے ہی اس کے گلے میں خارش ہونے لگی، کیونکہ وہ قحط کا زمانہ تھا اور کچھوے کو اچھا کھانا کھائے ہوئے 2-4 ماہ گزر چکے تھے، اور اس کا جسم اس کے خالی خول میں خشک ٹہنی کی طرح کھڑکھڑاتا تھا۔ اس لیے اس نے بھی آسمان کی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے ترکیبیں سوچنا شروع کر دیں۔ کچھوے کے پر نہیں ہوتے، اس لیے وہ پرندوں کے پاس جا کر کہنے لگا کہ اسے بھی آسمان کی ضیافت میں جانے کی اجازت دی جائے۔ پرندوں نے اس کی بات سن کر کہا کہ ہم تمہیں خوب جانتے ہیں، تم احسان فراموش ہو۔ اگر ہم تمہیں اپنے ساتھ لے گئے تو تم ضرور کوئی فتنہ کھڑا کرو گے۔ کچھوا چونکہ ایک شیریں زبان جانور تھا، اس لیے تھوڑے ہی وقت میں تمام پرندوں نے تسلیم کر لیا کہ کچھوا ایک بدلا ہوا جانور ہے۔ لہٰذا ہر ایک پرندے نے اسے اپنا ایک ایک پنکھ دیا، جس سے کچھوے نے اپنے 2 پر بنا لیے۔ آخر وہ بڑا اور خوشیوں بھرا دن بھی آن پہنچا جب سب نے اس دعوت پر جانا تھا۔ اکٹھے ہوئے مقررہ مقام پر کچھوا سب سے پہلے پہنچ گیا۔ جب سب پرندے جمع ہو گئے تو وہ مل کر ایک جھنڈ کی صورت میں روانہ ہوئے۔ کچھوا پرندوں کے ساتھ اڑان پہ بہت خوش تھا اور بہت خوب باتیں بنا رہا تھا۔ جلد ہی تمام پرندوں نے اسے جھنڈ کی جانب سے بات چیت کے لیے منتخب کر لیا، کیونکہ وہ بہت اچھا مقرر تھا۔ جب وہ اڑتے ہوئے اپنی راہ پر چلے جا رہے تھے تو کچھوے نے کہا، جب لوگ اس طرح کی بڑی ضیافتوں پہ مدعو ہوتے ہیں تو وہ نئے نئے نام اختیار کر لیتے ہیں۔ آسمان میں ہمارے میزبان بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم اس پرانے رواج پر عمل پیرا ہوں گے۔ پرندوں میں سے کسی نے بھی اس رواج کے بارے میں کچھ نہیں سن رکھا تھا، لیکن انہیں اتنا معلوم تھا کہ کچھوا بہت سے معاملات میں اپنی کمزوریوں کے باوجود خوب جہاں گردی کر چکا ہے اور دیگر اقوام کے رسم و رواج سے خوب واقف تھا۔ یوں ان میں سے ہر ایک پرندے نے اپنا نیا نام رکھ لیا۔ کچھوے نے بھی اپنا نیا نام رکھ لیا اور اس کا نام سب سے عجیب تھا۔ اسے آپ سب کہہ کر مخاطب کیا جانا طے ہوا۔ آخر وہ آسمان پر پہنچ گئے اور ان کے میزبان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کچھوا اپنے کئی رنگوں کے پر لیے اٹھا اور دعوت دینے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ اپنی تقریر میں اس قدر شیریں بیاں اور خوش گفتار تھا کہ تمام پرندے اس بات پر خوش تھے کہ وہ اسے ساتھ لے آئے، اور جو کچھ وہ کہہ رہا تھا اس کی تائید میں سر ہلاتے رہے۔ ان کے میزبان اسے پرندوں کا بادشاہ سمجھنے لگے، بالخصوص اس لیے بھی کہ وہ دیکھنے میں دوسروں سے کسی قدر مختلف تھا۔ آسمان والوں نے اپنے مہمانوں کے سامنے حد درجہ لذیذ کھانے پیش کیے۔ ایسے کھانے کچھوے نے اپنی اصل زندگی میں تو کیا، خواب میں بھی نہ دیکھے تھے۔ لذیذ پکوان مہمانوں کے سامنے دسترخوان پر لگا دیے گئے تو آسمان والوں میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے ہر ایک برتن میں سے کچھ کھانا لے کر چکھا اور پھر پرندوں کو کھانا شروع کرنے کی دعوت دی۔ اس پر کچھوا اچھل کر کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا کہ آپ نے یہ ضیافت کس کے لیے تیار کی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، آپ سب کے لیے۔ کچھوا پرندوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تمہیں یاد ہے میرا نام؟ آپ سب ہے۔ یہاں کا رواج ہے کہ پہلے سب کی جانب سے بولنے والے کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ جب میں کھا چکوں گا تو تمہیں کھانا دیا جائے گا۔ وہ کھانے لگا اور پرندے رنج میں آ کر گڑ گڑانے لگے۔ آسمان والے لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ ان کا رواج ہوگا کہ پورا دسترخوان ہی بادشاہ کے حوالے کر دیا جائے۔ یوں کچھوے نے کھانے کا بہترین حصہ کھایا اور 2 گھڑے شراب پیے، حتیٰ کہ وہ کھانے اور شراب سے پر ہو گیا اور اب اس کا خول اس کے جسم سے بھر گیا۔ جو کچھ بچ رہا تھا وہ کھانے کے لیے اور ان ہڈیوں پر ٹھونکے مارنے کے لیے جو کچھ کچھوے نے چھوڑا تھا وہ پرندے جمع کر کے کھانے لگے۔ ان میں سے کچھ تو اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ کچھ نہ کھا سکے اور انہوں نے خالی پیٹ ہی گھر واپس اڑ جانے کا فیصلہ کیا، لیکن جانے سے پہلے ان میں سے ہر ایک نے کچھوے کو ادھار دیا، اپنا پر واپس لیا۔ اب وہ اپنے سخت خول کے اندر کھانے اور شراب سے بھرا کھڑا تھا اور واپس اڑ کر گھر جانے کے لیے پر بھی نہ تھے۔ اس نے پرندوں سے کہا کہ اس کا پیغام بیوی تک پہنچا دیا جائے، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ آخر طوطے نے، جو کہ سب سے زیادہ رنجیدہ تھا، اچانک اپنا ارادہ بدلا اور اس کا پیغام لے کر جانے پر آمادہ ہو گیا۔ کچھوا کہنے لگا، میری بیوی سے کہنا کہ وہ گھر کی تمام نرم چیزیں باہر نکال کر صحن میں بچھا دے، تاکہ میں کوئی بڑا خطرہ مول لیے بغیر آسمان سے نیچے چھلانگ لگا سکوں۔ طوطے نے پیغام پہنچانے کا وعدہ کیا اور اڑ گیا، لیکن جب وہ کچھوے کے گھر پہنچا تو اس کی بیوی سے کہا کہ گھر کی تمام سخت چیزیں نکال کر صحن میں ڈال دے۔ پس اس نے خاوند کے کدال، نیزے، بندوقیں، حتیٰ کہ توپ بھی باہر صحن میں لا ڈالی۔ کچھوے نے آسمان سے دیکھا کہ اس کی بیوی لا کر کچھ صحن میں رکھ رہی ہے، مگر اتنی دور سے یہ دیکھنا کہ وہ کیا چیزیں ہیں مشکل تھا۔ جب کچھوے کو ہر چیز تیار محسوس ہوئی تو اس نے خود کو گرا لیا۔ وہ گرتا رہا، گرتا رہا، گرتا رہا، حتیٰ کہ اسے خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیشہ گرتا ہی چلا جائے۔
آخر وہ توپ کسی آواز سے صحن میں آ گرا اور اس کا خول ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن پڑوس میں ایک بڑا جادوگر رہتا تھا۔ کچھوے کی بیوی اسے بلا لائی۔ اس نے خول کے تمام ٹکڑوں کو جمع کر کے انہیں جوڑ لیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کچھوے کا خول ہموار نہیں ہوتا۔ کل میرے دیس کے بھی ایک کچھوے نے ایسی ہی حرکت کی۔ تمام پرندے اپنا ادھار دیا ہوا پر لے کر اڑ گئے اور وہ اپنے سخت خول کے ساتھ زمین پر آ گرا۔ جادوگروں نے اس کے ٹکڑے زدہ خول کو جوڑ تو ڈالا ہے، لیکن خول نہ صرف ناہموار ہو چکا ہے بلکہ تکبر سے بھرے کچھوے نے جادوگروں سے بھی بگاڑ لی ہے۔ اب کچھوا اس ناہموار خول کو اپنی قربانی اور کامیابی بنا کر پیش کرے گا تاکہ اگلے الیکشن میں پرندے پھانس سکے۔ شاید اس بار جادوگر اس کے ناہموار خول کو مسترد کر دیں، لیکن پرندے اس کے کمزور خول کو مضبوط ڈھال سمجھنے کی غلطی ضرور کر بیٹھیں گے۔